بالی ووڈ کے پلے بیک سنگر اور غزل گائک محمد رفیع صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہیں بالی ووڈ کا ایک ستون قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ 24 دسمبر 1924 کو بھارتی ریاست امرتسر کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کی گلی میں ایک مانگنے والا فقیر آیا کرتا تھا۔ اس کی نہایت درد بھری آواز تھی اور وہ اسی درد بھری آواز میں گانا بھی گایا کرتا تھا۔ محمد رفیع صاحب اس کی اس آواز کو نہایت رغبت سے سنا کرتے اور بعد ازاں اسے دہرایا بھی کرتے تھے۔ محمد رفیع کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی موسیقی سے اس قدر رغبت دیکھ کر انہیں اس وقت کے ایک مشہور موسیقی کے استاد وحید خان کے پاس موسیقی کی تعلیم دلوانے کے لیے بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز کندن لال سہگل کا موسیقی کا پروگرام تھا۔ کندن لال سہگل اپنے دور کے مشہور و معروف گلوکار تھے، لیکن جیسے ہی وہ گانا گانے کے لیے اسٹیج پر آئے تو اسی وقت بجلی چلی گئی اور کندن لال سہگل نے بغیر بجلی کے گانا گانے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں محمد رفیع کے بڑے بھائی نے جو پروگرام کے منتظمین سے ان سے یہ درخواست کی کہ اگر کندن لال سہگل گانا نہیں گاتے تو ان کے چھوٹے بھائی محمد رفیع کو موقع دیا جائے۔ کندن لال سہگل کو سننے کے لیے بے تحاشا لوگ آئے ہوئے تھے، تو منتظمین نے اس مجمع کی ناراضگی سے بچنے کے لیے محمد رفیع کو گانے گانے کا موقع فراہم کر دیا اور یہیں سے محمد رفیع کے فنی کیریئر کی ابتدا ہوئی۔ اسی پروگرام میں اس وقت کے موسیقار شیام سندر بھی موجود تھے اور انہوں نے جب محمد رفیع کی درد بھری آواز سنی تو فوری طور پر ان سے ملاقات کی اور انہیں ممبئی آنے کی دعوت دے ڈالی۔ پہلا گانا جو انہوں نے کسی بھی فلم کے لیے ریکارڈ کروایا وہ ایک پنجابی فلم تھی جس کا نام گل بلوچ تھا، اور اس میں بطور ایک پلے بیک سنگر اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا۔ پاکستان کی مشہور و معروف ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ بھی انہوں نے تقسیم ہند سے پہلے ایک گانا ریکارڈ کروایا تھا جس کے بول تھے کہ یہاں وفا کا بے وفائی کے سوا صلہ کیا ہے۔ محمد رفیع کے کیریئر کا آغاز اصل میں تقسیم ہند کے بعد ہوا اور انہوں نے بالی ووڈ کے لیے کئی ایک یادگار گیت ریکارڈ کروائے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں جیسے کئی ایک گیت اور غزلیں۔ ہم اگر کسی ایک گیت کا ذکر کریں تو یہ محمد رفیع کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ ان کا گایا ہوا ہر گیت ہی امر ہوا اور ہر گیت ہی جو ان کے پرستار تھے ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ان کے کیریئر پر ان گنت پلے بیک گانے اور ان گنت غزلیں ہیں۔ محمد رفیع صاحب اپنے دور کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے گلوکار تھے اور ان کے گھر میں موسیقاروں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ یقیناً ایک مسلمان کا بھارتی فلم انڈسٹری میں اس قدر مقام حاصل کرنا ان کی شبانہ روز محنت کی توجہ دیتا ہے، عکاسی کرتا ہے۔ محمد رفیع صاحب نہایت ہی مختصر عمر حاصل کرنے کے بعد 1980 میں عارضہ قلب میں مبتلا ہوئے اور اسی مختصر سی علالت کے دوران وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا